السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کے ناول سے ایک زبردست سا ناول لے کے حاضر ہیں جس کا نام ہے سراغ سحر۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک بھی دینا نہ بھولیں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تو میں جا رہا ہوں سبو، آتی بالکل میرے پیچھے کھڑا تھا، لیکن میں نے اسے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ میرا سارا دھیان اپنی تصویر کی طرف تھا۔ کہاں؟ میں نے جھک کر برش تصویر پر پھیرا۔ کہیں بھی۔ اچھا، میں نے تنقیدی نظروں سے تصویر کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے ڈھل سی لگی۔ شاید میں نے رنگوں کا صحیح استعمال نہیں کیا تھا۔ میں نے سوچا یہاں اس جگہ مجھے برائٹ کلر استعمال کرنا چاہیے تھا، اور یہاں سبزے پر بھی کچھ چمک ہونی چاہیے تھی۔ یوں لگے جسے انجانی سمتوں سے نہ دکھائی دینے والی روشنیاں آ کر ساری فضا کو روشن کر رہی ہیں۔ حالانکہ میں نے نیچے سبزے پر اور پھولوں پر رنگوں کی ایک بوچھاڑ سی پڑتی دکھائی دی تھی، جس میں کوسے قزح کے سارے رنگ تھے، لیکن پھر بھی کہیں کچھ کمی تھی، اور وہ کمی کیا تھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دراصل یہ تصویر میں ایک مقابلے میں حصہ لینے کے لیے بنا رہی تھی، اور اس کے لیے جو موضوع دیا گیا تھا وہ تھا امید، لیکن میں اسے وہ تاثر دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی جو دینا چاہتی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے جو بھی اور جتنی بھی تصاویر بنائی تھیں، سب کی سب بہت پسند کی گئی تھی، اور ان میں وہ تاثر بھرپور ہوتا تھا جو میں دینا چاہتی تھی۔ شاید یہ اس لیے تھا کہ میرا موڈ قطعی تصویر بنانے کا نہیں تھا، اور تخلیقی عمل تو جبراً کبھی بھی نہیں ہو پاتا۔ اس کے لیے تو پہلے اندر سے نمو اٹھتی ہے، اور میرے اندر کہیں کوئی چیز تخلیق کرنے کی خواہش نہیں اٹھی تھی، نہ ہی کچھ باہر آنے کو بےقرار تھا، بلکہ میرا تو جی کوئی بھی کام کرنے کو نہیں چاہتا تھا، ہر چیز سے اوب گیا تھا۔ ایک دم ہی پورے وجود میں ایک بیزاری اور تھکن سرایت کر گئی تھی۔ جی چاہتا تھا آنکھیں بند کیے لیٹی رہوں، کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں جی چاہ رہا تھا۔ حالانکہ میں اتنی سست تو کبھی بھی نہ تھی، اور ماما کا کہنا تو میں نے کبھی ٹالا ہی نہیں تھا۔ ساری زندگی جو ماما نے کہا میں نے وہی کیا، لیکن اب کہ میں اتنی سست اور بیزار ہو رہی تھی کہ جب ماما نے کہا سبو تمہیں اس مقابلے میں حصہ لینا ہے، تو بے اختیار کہہ بیٹھی پلیز ماما، میرا موڈ نہیں ہے۔ تو موڈ بناؤ نہ جانی۔ انہوں نے پیار سے میرے رخساروں کو تھپکا۔ ماما، کیا ضروری ہے اس مقابلے میں حصہ لینا؟ ہاں۔ ان کی مسکراہٹ ان کے باریک لبوں کے گوشوں میں گم ہو گئی۔ اور تمہیں انعام بھی حاصل کرنا ہے ہر صورت۔ مجھے پتا ہے میری بیٹی میں اتنا ٹیلنٹ ہے، اور وہ مسز بخاری کی بیٹی، اسے تو صحیح طرح سے برش پکڑنا بھی نہیں آتا، اور وہ سارے میں کہتی پھرتی ہے کہ ان کی ڈیزی اس مقابلے میں حصہ لے گی، اور جیتنے کی صورت میں وہ سب کو پی سی میں ڈنر دے گی، تو یہ ماما کی پرائڈ کا سوال ہے، اس نے سوچا تھا۔ اور رات جم خانہ میں برچ کی ٹیبل پر حامد انصاری نے مجھ سے کہا کہ سبو ہی کیوں نہیں اس مقابلے میں حصہ لیتی، وہ اتنی ٹیلنٹڈ ہے، اور تمہیں پتا ہے جانو، ان کی آنکھیں چمکی اور ان کے لب ذرا سے کھلے، یوں کہ سبوہی کو ان پر مسکراہٹ کا گمان ہوا۔ حامد انصاری اس مقابلے کے حجز میں ایک ہے، مگر ماما، میں بتانا چاہتی تھی کہ مجھے رنگوں کی مہک سے اکائی آتی ہے، لیکن انہوں نے میری بات کاٹ دی۔ سبوہی، بحث مت کرو، میں نے جو کہا ہے تمہیں وہی کرنا ہے، اور انعام بھی حاصل کرنا ہے تمہیں، یہ ماما کا حتمی انداز ہوتا تھا، اور اس کے بعد وہ کسی دلیل کو نہیں سنتی تھی۔ جی، میں نے بے دلی سے سر جھکا لیا تھا۔ میں ماما سے کسی بھی بات میں حجت نہیں کر سکتی تھی، حتیٰ کہ اپنی زندگی کے بہت اہم معاملوں میں بھی نہیں، جبکہ مجھے ماما سے حجت کرنا چاہیے تھی، اور پاپا نے بھی مجھے سمجھایا تھا، بیٹا یہ تمہاری زندگی ہے اور تمہیں اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا حق ہے، لیکن پتہ نہیں ماما کے سامنے میں کبھی بھول کیوں نہیں سکی تھی، جیسے میں ان کی ٹرانس میں ہوں، اور میں ان کی مرضی کے خلاف کبھی کچھ نہیں کر سکتی، اور یوں میری زندگی کا ایک بہت اہم معاملہ میری بزدلی کی وجہ سے میرے ہاتھوں سے نکل گیا، اور سالوں اس کی کسک میرے دل میں رہی، بلکہ ابھی بھی کبھی کبھی یہ کسک جاگ اٹھتی ہے تو دل چاہتا ہے پھوٹ پھوٹ کر رہوں۔ حالانکہ آتی کتنا اچھا ہے، کتنا خیال رکھتا ہے میرا، اور کس قدر محبت کرتا ہے مجھ سے، لیکن وہ ایک درد جو سینے میں کہیں ٹھہر گیا ہے، کبھی کبھی کتنا بے کل کر دیتا ہے، اتنا بے چین اور مضطرب کہ آتی کی محبت بھی اس درد کو کم نہیں کرتی۔ اور آتی، ہاں آتی، ابھی کیا کہہ رہا تھا، کہیں جانے کو، مگر کہاں؟ میں نے پھر تصویر کی طرف دیکھا۔ تصویر بے رنگ اور پھیکی پھیکی سی تھی، حالانکہ اس تصویر پر میں نے کتنی محنت کی تھی۔ پچھلے 4 دنوں سے میں کام کر رہی تھی اس پر، اور اس سے پہلے میں نے کتنے ہی خاکے بنائے تھے، اور
پھینک دیے تھے، کوئی ادھورے اور کوئی مکمل، کوئی بھی مجھے مطمئن نہیں کر رہا تھا۔ پھر یہ آئیڈیا مجھے اچھا لگا اور میں نے ماما سے بھی ڈسکس کیا تھا اور ماما نے بہت سراہا تھا۔ میں جانتی تھی میری بیٹی بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ ان کی آنکھیں اور لو دینے لگی تھی اور شاید ان کی آنکھوں کی یہی چمک تھی جو مجھ سے ہر وہ کام بھی کروا لیتی تھی جو میں نہیں بھی کرنا چاہتی تھی۔ یہ چمک میرے لیے ہوتی تھی غرور، محبت اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا تھا اس چمک میں۔ مجھے یقین ہے جانی، جب میں کراچی سے واپس آؤں گی تو تمہاری تصویر مکمل ہو چکی ہوگی۔ تمہیں پتہ ہے نا، اس مقابلے میں تصویر بھیجنے کے لیے صرف 15 دن رہ گئے ہیں۔ جی، میں نے آہستگی سے کہا۔ آپ نے بتایا تھا تو بس پھر میری جان، آج سے ہی اس پر کام شروع کر دو۔ وہ خود شام کی فلائٹ سے اپنی کمپنی کی کوئی نہایت اہم میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے کراچی جا رہی تھی اور اس ایک میٹنگ کے علاوہ بھی انہیں کئی کام تھے۔ انہیں تقریباً 10-12 دن تک وہاں رکنا تھا۔ ان کے جاتے ہی میں اپنے اسٹوڈیو میں گھس گئی تھی اور 4 دن سے مسلسل کام کر رہی تھی۔ اگرچہ کچھ دیر کام کر کے مجھے تھوڑا ریلیکس ہونا پڑتا تھا، عجیب سی تھکن پورے وجود میں اتر آئی تھی۔ حالانکہ پہلے یہاں اسی اسٹوڈیو میں 10-10 گھنٹے میں نے مسلسل ایزل کے سامنے کھڑے ہو کر کام کیا ہے، لیکن ان دنوں پتہ نہیں کیوں طبیعت اتنی مضمحل سی رہتی تھی۔ پھر بھی وقفے وقفے سے ہی صحیح میں نے مسلسل 4 دن تک کام کر کے اس تصویر کو مکمل کر لیا تھا، مگر یہ تصویر ذرا بھی مجھے اٹریکٹ نہیں کر رہی تھی۔ امید کی روشنی کے بجائے پوری تصویر مایوسی کی دھند میں ڈوبی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اف بھائی، آخر کیا کمی ہے اس تصویر میں نے غور سے دیکھا۔ پہاڑوں کے دامن سے نکلتا سورج، زمین پر بکھرا سبزہ اور کھلے ہوئے رنگ برنگے پھول، ان پر منڈلاتی تتلیاں اور نامعلوم سمت سے آتی کوسے قزح کے رنگ کی پھوار، اور پھولوں کی کنج میں بیٹھی بڑی بڑی دلکش آنکھوں والی وہ بچی، اپنے گھیردار فراک کے دامن میں پھول بھرے۔ میں نے برش رکھ کر قدرے پیچھے ہٹ کر تصویر کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے سوچا، یہ آتی بھلا کہاں جانے کو کہہ رہا تھا؟ رات شاید وہ کسی جاب کا ذکر کر رہا تھا، لیکن بھلا اسے جاب کی کیا ضرورت ہے؟ ماما کا یہ سارا بزنس اسے ہی تو سنبھالنا ہے اور پھر اتنے عرصے سے وہ سنبھال بھی رہا ہے۔ پھر بھلا جاب؟ رات اس نے بتانے کی کوشش تو کی تھی، لیکن پورا دن اسٹوڈیو میں گزار کر میں اتنی تھک چکی تھی اور میری آنکھیں نیند سے اتنی بوجھل ہو رہی تھی کہ بیڈ پر لیٹتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ پلیز آتی، صبح بات کرنا، اس وقت مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور صبح تم اسٹوڈیو میں گھس جاؤ گی۔ وہ روٹھا روٹھا لگ رہا تھا۔ اچھا کہو۔ میں نے آنکھیں کھول دی تھی، لیکن اس کی پوری بات تو میں نے سنی ہی نہیں تھی، اور جو سنی بھی تھی وہ بھی جیسے زمین کی سلیٹ سے صاف ہو گئی تھی۔ شاید اس نے کہیں جاب ملنے کی بات کی تھی، کسی بہت اچھی جگہ پر، اور اسے جاب ملنا تو کوئی حیرت کی بات نہ تھی۔ اس نے MBA میں ٹاپ کیا تھا، کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی ادارہ اسے اچھی جاب دے سکتا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے بھلا جاب کی کیا ضرورت تھی؟ وہ انتخاب اینڈ کو کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا۔ پھر بھلا آتی تم جاب؟ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ جاب کیوں کرنا چاہتا ہے، اور اسے بتانا چاہتی تھی کہ ماما اس بات کو ہرگز پسند نہیں کریں گی، لیکن اس نے میرے ہاتھ تھام لیے تھے۔ سبو، پھر ہم دونوں اپنی مرضی سے جئیں گے، بہت گھومیں گے۔ تمہیں شوق ہے نا اپنے ملک کا چپا چپا دیکھنے کا؟ میں اس کے ہاتھوں کی حدت سے پگھل سی گئی تھی اور مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں اس سے کیا کہنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں جذبے لٹا رہی تھی۔ اور سبو، ہم کہاں جائیں گے؟ اور سعاد بھی شاید وہ یہی کہہ رہا تھا۔ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ سوتے سوتے جو جملے میرے کانوں میں پڑے تھے وہ کچھ اس طرح کے تھے، شاید وہ کہہ رہا تھا ہم خوب گھومیں گے، سبو ہی زندگی کو اس کے اصل رنگوں کے ساتھ محسوس کریں گے، اس گھٹن زدہ ماحول سے باہر جہاں سانسیں بھی اپنی نہیں ہیں، کھلی فضا میں خوب انجوائے کریں گے۔ وہ کتنا خوش لگ رہا تھا، اور اس روز خوش تو میں بھی تھی، حالانکہ میں بہت بے دلی سے تصویر بنا رہی تھی، پھر بھی میں خوش تھی اور چاہ رہی تھی کہ وہ اپنی بات ختم کر لے تو میں اسے بتاؤں کہ، اور وہ کس قدر ضروری بات تھی جو میں اسے بتانا چاہتی تھی، لیکن میں تو اس کی باتیں سنتے سنتے ہی سو گئی تھی۔ اوفو، وہ کیا ضروری بات تھی جو مجھے آتی کو بتانا تھی؟ میں نے اپنی پیشانی کو دبایا اور سوچا، اور یہ آتی کیا اکیلا ہی گھومنے جا رہا ہے میرے بغیر؟ اور بے اختیار پلٹ کر میں نے اسے آواز دی، آتی! وہ دروازے کی دہلیز پار کر چکا تھا۔ میری آواز پر یکدم پلٹا۔ اس کا چہرہ روشن ہو گیا تھا، ہونٹ ذرا سے کھل گئے تھے اور آنکھوں میں رنگوں کی برسات ہونے لگی تھی، جیسے کوئی امید کا تارا، کوئی آس کا جگنو اس کے ہاتھ
آ لگا ہو اور اس تارے اور اس جگنو نے اس کی آنکھوں میں رنگوں کی برسات اتار دی ہو۔ صبوحی، اس کی آواز ایک دم بوجھل ہو گئی تھی، یا پھر مجھے لگی تھی۔ تم نے مجھے بلایا؟ کیا تم نے؟ ہاں آتی، دراصل مجھے ایک ضروری بات بتانا تھی تمہیں۔ میں نے دونوں انگلیوں سے پھر پیشانی کو دبایا اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کے جو تارے دمک رہے تھے، ان سے اس کا چہرہ پورا روشن ہو گیا تھا۔ دفعتاً میرے ذہن میں جھماکا اور مجھے اپنی تصویر کی خامی کا پتہ چل گیا۔ میں اس سے کچھ کہتے کہتے ایک دم مڑ گئی اور میں نے تصویر کو دیکھا۔ بچی کی آنکھیں اداس، بے رنگ اور ویران تھی اور چہرہ سپاٹ تھا۔ امید کی روشنی کی کوئی لپک نہ تھی۔ جھولی میں پھول بھرے ہونے کے باوجود آنکھوں میں مایوسی کی تھکن تھی، اور مایوسی کا یہ تاثر پورے ماحول کو افسردہ کر رہا تھا اور منظر کو دھندلا بنا رہا تھا۔ بچہ تو بذات خود ایک امید ہوتا ہے اور خدا کا یہ پیغام لے کر دنیا میں آتا ہے۔ خدا بھی اپنے بندوں سے مایوس نہیں ہوا، اور میں نے اسے پینٹ کرتے ہوئے اس امید کا پیغمبر بنانے کے بجائے مایوسیوں کا علمبردار بنا دیا تھا۔ میں نے کینوس ایزل سے اتار کر پھینک دیا اور خود تھکی تھکی سی کرسی پر گر گئی۔ ماما کے آنے میں صرف 6 دن رہ گئے تھے اور تصویر نہیں بن سکی تھی۔ میں نے آنکھیں موند کر سر کرسی کی پشت پر رکھ دیا اور سوچا ذرا سا ریلیکس ہو جاؤں تو پھر نئے سرے سے تصویر بنانا شروع کرتی ہوں۔ لیکن یکا یک مجھے لگا جیسے سارا کھایا پیا باہر آ جائے گا۔ میں واش روم کی طرف بھاگی اور کلی کرتے ہوئے مجھے اچانک یاد آیا کہ وہ کیا ضروری بات تھی جو مجھے آتی کو بتانا تھی، تو میں یوں ہی ہاتھ پونجے بغیر باہر کی طرف لپکی۔ آتی آتی میں اسے پکارتی ہوئی اسٹوڈیو سے باہر آ گئی۔ میرے رخساروں پر آپوں آپ شفق اتر آئی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ وہ کس قدر خوش ہوگا یہ سن کر۔ اسے تو بچے بہت اچھے لگتے تھے اور کتنا انتظار تھا اسے اس لمحے کا، اور میں اتنی اہم بات اسے بتانا بھول گئی تھی۔ آتی، میں اسے پکارتے ہوئے کوریڈور تک آ گئی۔ آتی میاں تو چلے گئے؟ بابا جانے کس کونے سے جھاڑن سے ہاتھ پونچھتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اچھا چلے گئے؟ میرے چہرے کے رنگ مدھم پڑ گئے۔ مگر گڑیا رانی، آتی میاں گئے کہاں ہیں؟ پتہ نہیں۔ میں پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے واپس پلٹی۔ بیٹا، وہ آپ کو بتا کر نہیں گئے؟ بابا سامنے آ گئے؟ جی۔ میں سٹ پٹا گئی۔ میں نے پوچھا نہیں تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہیں بھی، مگر کہاں؟ میں نے پریشانی سے سوچا، بھلا آتی کہاں جا سکتا ہے؟ کیا گاؤں میں؟ مگر بھلا وہاں اس کا ہے ہی کون؟ اور ماما کے سوا اور کوئی بھلا اس کا کہاں ہے؟ بیٹا، اتنی بے نیاز نہ رہا کرو، شوہر ہے وہ تمہارا۔ تمہیں پوچھنا تو چاہیے تھا نا کہ کہاں جا رہا ہے۔ بڑا ٹیچی تھا ساتھ، لگتا ہے زیادہ دنوں کے لیے گیا ہے۔ ہاں، وہ شاید کہیں گھومنے گیا ہے، شمالی علاقہ جات کی سیر کو۔ رات کچھ بتایا تو تھا اس نے، لیکن میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ تو گڑیا رانی، آپ بھی چلی جاتی ساتھ، کتنا پیلا رنگ ہو رہا ہے۔ ہاں، آتی نے کہا تھا لیکن مجھے تصویر بنانا تھی۔ تصویر تو پھر بھی بن سکتی تھی گڑیا رانی، لیکن آپ کو آتی میاں کے ساتھ ہی جانا چاہیے تھا۔ تبدیلی آب و ہوا آپ کی صحت پر اچھا اثر ڈالتی، اور اب بابا کو کیا پتا کہ تصویر پھر نہیں بن سکتی۔ یہ ماما کی پرائڈ کا سوال ہے، اور مسز بخاری سے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں نیچی نہیں ہونا چاہتی، اور بابا ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور بابا کی باتیں مجھے متاثر بھی کرتی ہیں، لیکن پھر ماما کی باتیں بابا کی باتوں پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ ماما کی باتیں زیادہ پاورفل ہیں، وہ لمحوں میں ہر پچھلا تاثر ختم کر کے بڑی سے بڑی بات کو ختم کر دیتی ہیں۔ شاید میں ماما سے بہت زیادہ مرعوب ہوں، تبھی تو بابا کی باتوں کو دل میں تسلیم کرنے کے باوجود میں ان پر عمل نہیں کر پاتی۔ بابا کہتے ہیں کہ مجھے آتی کا خیال رکھنا چاہیے۔ مرد بھی بچے کی طرح ہوتا ہے، اور اسے بھی ہر وقت دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر بیوی لاپرواہی کرے تو وہ گھر سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ماما کہتی ہیں یہ جاہل عورتوں کے کام ہے، مرد کے آگے پیچھے پھرنا، اس کے پاؤں دبانا اور اس کی چاکری کرنا۔ ایسی ہی باتوں نے تو مرد کو سر پر چڑھا دیا ہے، اور وہ اپنے سامنے عورت کو کچھ نہیں سمجھتا، اور ہر لمحہ اس کی انا کو کچلتا رہتا ہے۔ اور ماما تو کبھی کبھی بابا کو بھی جھاڑ دیتی ہیں۔ ماموں، آپ صبوحی کو الٹی سیدھی پٹیاں نہ پڑھایا کریں۔ حالانکہ بابا وہ واحد شخصیت ہیں جو ماما کو ٹوک بھی دیتے ہیں تو وہ خاموش رہتی ہیں۔ دراصل بابا کسی دور پار کے رشتے سے ماما کے ماموں لگتے ہیں۔ وہ کب یہاں انتخاب بلڈنگ میں آئے مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے انہیں یہاں ہی دیکھا ہے۔ سفید جھاگ بالوں والے بابا بے حد مشفق اور مہربان ہیں۔ بچپن میں ان کی گود میں سر رکھ کر میں نے کہانیاں سنی ہیں اور ان کے ساتھ کئی کھیل کھیلی ہوں، لوڈو اور کیرم، حتیٰ کہ میرے گڑیوں کے کھیل میں بھی بابا پورے ذوق و شوق سے شریک ہوتے تھے۔ میرے ساتھ مل کر جھوٹ موٹ کے کھانے تیار کرتے اور کھاتے تھے، لیکن ان کا احترام کرنے کے باوجود ماما نے اس بات کو کبھی پسند نہ کیا کہ میں زیادہ دیر بابا کے پاس رہوں، سو میں ماما کی موجودگی میں بابا کے پاس کم ہی جاتی تھی کہ بچپن سے ہی مجھے ماما سے خوف آتا ہے۔ شاید اس وقت سے جب پاپا اور ماما میں علیحدگی ہوئی تھی اور پاپا اس گھر سے چلے گئے تھے،
تب بھی بابا نے ماما کو سمجھایا تھا، کمال میاں صبوحی کے باپ بھی ہیں روشن آرا بیٹی، ماموں پلیز آپ اس معاملے میں کچھ نہ بولیں۔ لیکن بابا پھر بھی انہیں سمجھانے سے باز نہ آئے تھے۔ روشن آرا بیٹی اسے روک لو، مرد کا قدم ایک بار آگے نکل جائے تو پھر وہ پیچھے پلٹ کر نہیں آتا۔ صبوحی کو ان کی ضرورت ہے روشن آرا، اور یہی تو میں اسے بتانا چاہتی ہوں ماموں کہ صبوحی کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے سائے کے بغیر بھی پل سکتی ہے، اور یہ آپ مردوں کے پاس بہت اچھا ہتھیار ہوتا ہے کہ بچے کیسے پلیں گے۔ بابا خاموش ہو گئے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ماما اپنے فیصلوں میں کتنی سخت اور پختہ ہے۔ مجھے یہ تو نہیں معلوم تھا کہ پاپا اور ماما کی علیحدگی کی وجہ کیا ہے، لیکن میرا دل اس علیحدگی پر انتہائی دکھی تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ قصور کس کا ہے، پاپا کا یا ماما کا، لیکن میرا دل پاپا کو ہی مظلوم سمجھ رہا تھا، اور پاپا کے جانے کے بعد میں کتنے ہی دن چھپ چھپ کے روتی رہی تھی، اور جب پاپا جا رہے تھے تو میرے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ پاپا مجھے اپنے ساتھ لے جائیں زبردستی، حالانکہ میں پاپا ماما دونوں سے ہی زیادہ قریب نہ تھی، دونوں کی اپنی اپنی لائف تھی، اور میرے لیے تو دونوں کے پاس ہی زیادہ وقت نہ تھا۔ ماما بہت سوشل تھی اور بابا کا بزنس بہت وسیع تھا، اور میں ایسے میں بہت بری طرح نظر انداز ہو رہی تھی۔ پھر بھی میری خواہش تھی کہ پاپا مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن پاپا نے بہت رسان سے مجھے سمجھایا تھا، دیکھو بیٹا، تمہاری ماما کو تمہاری ضرورت ہے، تم اگر میرے ساتھ چلی گئی تو وہ اکیلی ہو جائیں گی، اور میں ان کی آنکھیں گیلی ہو گئی تھی، میں تو مرد ہوں نا، میری زندگی اور میں اکیلا بھی رہ سکتا ہوں، لیکن تمہاری ماما، میں اگرچہ تب 9-10 سال کی تھی، پھر بھی مجھے پتا تھا کہ ماما پاپا سے زیادہ بہادر ہیں اور وہ بھی اکیلی رہ سکتی ہیں، لیکن میں نے پاپا سے یہ سب نہیں کہا تھا، اور اس ایک بات پر کہ پاپا مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، میں ابھی تک شاید دل میں پاپا سے خفا تھی۔ پاپا کے چلے جانے سے راضی نے بھی تو آنا چھوڑ دیا تھا، اور راضی سے میری کتنی دوستی تھی، وہ جب بھی آتا تھا مجھے اس کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا تھا، وہ تھا بھی تو خوبصورت سا، براؤن آنکھوں اور براؤن بالوں والا، اور کس قدر شرارتیں کرتا تھا وہ۔ ماما کو اس کا آنا کبھی اچھا نہیں لگا تھا، پاپا ہمیشہ ان سے معذرتیں کرتے، مجھ سے بہت مانوس ہے، ضد کرنے لگا آنے کی، اور میں انکار نہیں کر سکا، بچہ ہے کیا کروں، وہ مجھ سے تھوڑا سا ہی بڑا تھا، شاید 1 سال یا چند مہینے، لیکن وہ مجھ پر یوں حکم چلاتا تھا جیسے بہت بڑا ہو۔ دیکھو ادھر نہ جانا، ماما کی اسٹڈی میں اسے سمجھاتی، ان کی کتابوں کو نہ چھیڑنا، وہ غصہ ہوں گی۔ واہ کیوں نہ جاؤں، میرے چاچو کا گھر ہے، اور کتابیں تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اور جب میں بڑا ہوں گا نا تو تمہاری ماما کی یہ ساری کتابیں پڑھ لوں گا۔ ماما تمہیں نہیں پڑھنے دیں گی، میں اسے ڈراتی، لیکن وہ ذرا بھی نہیں ڈرتا تھا، اور اس کی سب سے زیادہ یہی بات مجھے بھاتی تھی کہ وہ ماما سے بالکل نہیں ڈرتا تھا، اور جب پاپا اس گھر سے چلے گئے تھے تو مہینوں میں نے پاپا کے ساتھ ساتھ اسے بھی یاد کیا تھا، اور جب بھی پاپا کا فون آتا تو میرا بہت جی چاہتا تھا کہ میں اس کے متعلق پوچھوں، لیکن پتہ نہیں کیوں میں کبھی نہ پوچھ سکی۔ ہاں پاپا خود ہی کبھی کبھی بتاتے تھے کہ راضی تمہیں یاد کر رہا تھا، یا وہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ ماما جب گھر پر نہ ہوتی پاپا مجھے فون کرتے اور مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتے، معلوم نہیں انہیں کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ ماما گھر پر نہیں ہے، اور کون انہیں میرے متعلق بتاتا تھا کہ وہ میری ہر بات سے باخبر ہوتے تھے۔ میں بیمار پڑتی، خواہ معمولی فلو ہی کیوں نہ ہوتا، ان کا فون آ جاتا، میرا رزلٹ آتا، میں اداس ہوتی، پتہ نہیں کون انہیں یہاں کی خبریں دیتا تھا، شاید بابا، لیکن میں نے بابا کو کبھی انہیں فون کرتے نہیں دیکھا تھا، جانے کب وہ پاپا کو یہ سب بتاتے تھے، اور یہ معمول اب بھی جاری تھا، اب بھی پاپا اسی طرح باقاعدگی سے فون کرتے تھے جب کبھی ماما گھر پر نہ ہوتی، اور جن دنوں ماما باہر جاتی تھی تو پھر تو ہر روز ہی فون کرتے تھے، چاہے کتنے ہی مصروف کیا نہ ہوتے تھے، لیکن اس بار انہوں نے فون نہیں کیا تھا، حالانکہ ماما کو کراچی گئے 7 دن ہو گئے تھے، ارے کہیں وہ بیمار ہی نہ ہو، پھر وہ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہتے ہیں، پتہ نہیں کوئی ان کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہوگا یا نہیں، اور وہ راضی، دل میں اس نام سے ایک ہوک سی اٹھی، پتہ نہیں کیوں اس کا نام اب بھی دل میں کسک سی پیدا کرتا تھا، وہ بھی تو پاکستان میں نہیں ہے۔ میں نے پریشان سا ہو کر بابا کی طرف دیکھا جو ابھی تک وہاں ہی کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پاپا کا تو فون نہیں آیا تھا، حالانکہ مجھے پتا تھا اگر پاپا کا فون آتا تو وہ مجھے بھلا نہ بتاتے، وہ تو آج کل ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، امریکہ، اور یہ سوچے بغیر کہ بھلا بابا کو کیسے پتا
کہ پاپا یہاں نہیں ہیں۔ میں مطمئن سی ہو کر اسٹوڈیو میں آ گئی اور مجھے پاپا سے ملے کتنا عرصہ ہو گیا۔ اسٹوڈیو میں آ کر اپنی آرام دہ کرسی پر نیم دراز ہوتے ہوئے میں نے سوچا، تقریباً 3 سال، ہاں 3 سال پہلے پاپا مجھ سے ملنے آئے تھے اور اس شام بھی ماما یہاں پر نہیں تھی، لیکن جانے سے پہلے وہ اپنا حتمی فیصلہ مجھے سنا گئی تھی۔ بحث نہیں کرو سبو، میں جانتی ہوں کہ آتی کے ساتھ ہی تم خوش رہ سکتی ہو اور آتی ہر لحاظ سے تمہارے لیے مناسب ہے۔ حالانکہ میں نے تو ماما سے کبھی بحث نہیں کی تھی اور اب بھی کوئی بحث نہیں کی تھی، بس اتنا ہی کہا تھا کہ ابھی مجھے شادی نہیں کرنا، لیکن ماما ہمیشہ ہی کہتی تھی سبو بحث نہیں کرو، اور میں اپنے بستر پر اوندھی لیٹی رو رہی تھی کہ بابا نے آ کر بتایا تھا کہ پاپا آئے ہیں مجھ سے ملنے۔ پاپا جب سے اس گھر سے گئے تھے کبھی یہاں نہیں آئے تھے، البتہ جب میں نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا تو وہ کبھی کبھی مجھے کالج سے چھٹی کے بعد مل لیا کرتے تھے۔ کالج گیٹ سے ذرا پرے ان کی سیاہ گاڑی ہفتے میں ایک بار ضرور مجھے اپنی منتظر ملتی تھی، اور پھر جب نیشنل کالج آف آرٹ میں مجھے راضی ملا تھا تو کبھی کبھی میں اس کے ساتھ ان سے ملنے چلی جاتی تھی، اور راضی بھی بالکل اچانک ملا تھا مجھے۔ میں سر اعجاز کے ساتھ نادیہ علی کی پینٹنگ پر بات کرتی ہوئی آ رہی تھی کہ وہ اچانک سامنے آ گیا اور سر اعجاز نے تعارف کروایا، یہ راضی ہے، ہمارے کالج کا ایک ہونہار اسٹوڈنٹ، اور یہ صبوحی کمال ہے۔ یقیناً یہ بھی ایک دن اپنے کالج کا نام روشن کریں گی۔ صبوحی کمال؟ وہ ذرا چونکا تھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ تھینک یو۔ میں نے اسے بالکل بھی نہیں پہچانا تھا اور نہ ہی ناموں کی مماثلت نے مجھے چونکایا تھا۔ دراصل میرا سارا دھیان نادیہ کی پینٹنگ کی طرف تھا جس کی نمائش کا انتظام سر اعجاز بذات خود کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں ان کی مدد کر رہی تھی۔ نادیہ اس علاج کی ایک سابق اسٹوڈنٹ تھی، لیکن شاید اس نے مجھے پہچان لیا تھا، اور بہت بعد میں ایک بار اس نے بتایا تھا، میں تمہارا نام سن کر چونکا تھا، اور پھر تمہارے اس دل نے جو تمہارے بائیں رخسار پر ہے مجھے بتایا تھا کہ تم صبوحی ہو، میری چاچو کی بیٹی۔ لیکن پھر میں نے چاچو سے بھی تصدیق کر لی تھی کہ تم یہاں ہی زیر تعلیم ہو، اور تم سے تمہاری ماما کا نام بھی پوچھ لیا تھا بعد کی کسی ملاقات میں، لیکن بہت عرصے تک اس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا۔ البتہ اس پہلی ملاقات کے بعد دوسرے روز بھی میری اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ شاید پاپا سے تصدیق کرنے کے بعد وہ دانستہ وہاں آیا تھا جہاں میں کچھ دوسری کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھی تھی، اور پھر پتہ نہیں چلا کب اور کیسے وہ۔ تم صبوحی ہو نا، کمال انکل کی بیٹی؟ ایک روز جب ہم دونوں کالج لان میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے انکشاف کیا۔ ہاں، میں نے حیرت سے اسے دیکھا، اور میں راضی ہوں، ایاز جمال راضی۔ تمہیں یاد ہے نا بچپن میں چاچو کے ساتھ تمہارے گھر آتا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے راضی آ گیا جیسے مہینوں میں نے یاد کیا تھا، اور جب میں یہاں داخلہ لے رہا تھا تو مجھے گمان تک نہ تھا کہ ایک دن یہاں مجھے تم مل جاؤ گی، اور میں نے تو کبھی بھی یہاں اس کالج میں ایڈمیشن کا نہیں سوچا تھا۔ میں تو پاپا کی طرح آرکیٹیکٹ بننا چاہتی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے ڈرائنگ سے دلچسپی تھی اور جیومیٹریکل ڈیزائن اور اسکیچ بناتی رہتی تھی، لیکن میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں آرکیٹیکٹ بنوں گی، لیکن ماما مجھے آرٹسٹ بنانا چاہتی تھی۔ یہ میری خواہش ہے سبو، اور پھر یہ قدرتی صلاحیت ہے تمہارے اندر، پینسل تمہارے ہاتھ میں آ کر جاندار ہو جاتی ہے۔ وہ میرے پینسل سے بنائے گئے اسکیچز کو سراہتی، مگر ماما مجھے شوق نہیں ہے۔ بحث نہیں کرو سبو، اور ہمیشہ کی طرح میں خاموش ہو گئی تھی کہ میں ماما کی کسی بات سے انحراف نہیں کر سکتی تھی، اور میں ایک دن بھی کالج آ کر خوش نہیں ہوئی تھی، لیکن اس روز پہلی بار مجھے خوشی ہوئی تھی، اور اس روز راضی مجھے اپنے ساتھ پاپا سے ملانے لے گیا تھا، اور پاپا بھی بہت خوش ہوئے تھے۔ اس گھر میں ہر جگہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے اور تمہیں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ بابا کا گھر بہت خوبصورت تھا، اگرچہ وہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا کہ انتخاب منزل تھی، لیکن وہ مجھے تو بہت اچھا لگا تھا، اور پاپا کے بیڈ روم میں میری بڑی سی تصویر، اور اس کے علاوہ بھی پاپا کے پاس میری ہر عمر کی تصاویر تھیں، اور یہ تصاویر کون بھجواتا تھا انہیں؟ یقیناً بابا ہی، لیکن میں نے کبھی اس کی تصدیق نہیں کی۔ اور انہی دنوں ماما آتی کو لے آئیں۔ آتی میرے سگے ماموں کا بیٹا تھا، لیکن میں ان سے کبھی ملی نہیں تھی۔ بابا نے ایک روز مجھے بتایا تھا کہ میرے نانا نے انہیں آگ کر دیا تھا، اور پھر وہ کبھی انتخاب منزل نہیں آئے تھے اور حیدرآباد میں رہتے تھے۔ ماما سے جانے کب اور کیسے ملے تھے معلوم نہیں، لیکن نانا کی وفات کے بعد ماما نے انہیں واپس آنے کی دعوت دی تھی، بلکہ خود لینے گئی تھی، لیکن وہ اتنے خوددار تھے کہ انہوں نے آنا پسند نہ کیا، اور نہ ہی باپ کی جائیداد میں سے کچھ لینا گوارا کیا۔ ہاں، ایک بار ماما کے اصرار پر وہ جاں بلب ماں سے ملنے آئے تھے، اور پھر ان کی وفات کے بعد واپس چلے گئے، لیکن شاید ماما سے ان کا رابطہ تھا، جب ہی تو ان کی وفات کے بعد وہ آتی کو ساتھ لے آئی تھی۔ یہ عاطف ہے، انہوں نے مجھ سے تعارف کروایا تھا، یہ اب یہاں ہی رہے گا۔ انہوں نے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ اس کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے۔
یہ تو بعد میں بابا نے بتایا تھا کہ آتی کی والدہ تو بہت پہلے وفات پا گئی تھی، اور اب والد بھی جو میرے سگے ماموں تھے فوت ہو گئے ہیں۔ آتی کے ساتھ میری زیادہ بات نہیں ہوتی تھی، وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والا خاموش طبع سا لڑکا تھا، اور طبعاً میں بھی کم گو تھی۔ یہ تو راضی تھا جو کالج میں وہاں مجھے بولنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں گھسا اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا تھا، کبھی کبھار کھانے یا ناشتے کی ٹیبل پر رسمی سی بات چیت ہو جاتی تھی بس۔ میں نے تو کبھی اسے دھیان سے دیکھا بھی نہ تھا، اور ماما میری شادی اس کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے اسی سال شاندار نمبروں کے ساتھ MBA کیا تھا، اور ماما کا خیال تھا کہ اس کی کامیابی کی خوشی میں دی جانے والی پارٹی میں وہ اس منگنی کا اعلان کر دیں گی، اور 1 سال بعد شادی ہوگی۔ تب تک وہ عملی زندگی میں سیٹ ہو چکا ہوگا، اور مجھے لگتا تھا جیسے میرا دل پگھل کر پانی ہو جائے گا۔ میں ماما کو بتا بھی نہیں سکی کہ میں راضی کو، اور مجھ پر یہ انکشاف اچانک ہوا تھا کہ میں راضی سے ایک لمحے کو تو میں خوش اشر سی رہ گئی۔ ایک ایسا درد سا جاگ اٹھا تھا میرے دل میں۔ میں تمام رات مضطرب و بے چین رہی۔ صبح میں نے ماما کو بتایا تھا کہ مجھے کچھ ضروری چیزیں لینے کالج جانا ہے، حالانکہ میرا تعلیمی سلسلہ ختم ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ ماما جلدی میں تھی، اس لیے انہوں نے وضاحت نہیں چاہی تھی، اور میں نے راضی کو فون کیا کہ وہ کالج آ جائے۔ ارے سچ! وہ بے تحاشا خوش ہو گیا تھا، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ ایک ہی دن ملاقات ہوگی جب صحرا باندھ کر آؤں گا۔ تو کیا وہ بھی؟ ایک لمحے کو میں حیران رہ گئی تھی۔ صبوحی! راضی مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور میری آنکھیں چھلک پڑی۔ کیا ہوا پلیز؟ وہ پریشان ہو رہا تھا۔ پلیز صبوحی کچھ تو کہو۔ اور میں روئے چلی جا رہی تھی۔ میں بھلا کیا کہتی اس سے؟ ہمارے درمیان دل کے موسم تو کبھی زیر بحث ہی نہیں آئے تھے، پھر بھی جیسے ہم دونوں کے درمیان تعلق کا جو دھاگا سا بندھا تھا وہ بڑا مختلف، بڑا انوکھا تھا۔ راضی! میں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اسے بتایا، ماما آتی سے میری منگنی کر رہی ہیں۔ نہیں! وہ بھی بونچھکا رہ گیا۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے ماما کو منع نہیں کیا صبوحی؟ تم نے انہیں بتایا نہیں کہ… اور کیا بھلا یہ ضروری تھا کہ میں ہر لمحہ زبان سے تمہیں کہتا رہتا کہ آئی لو یو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا؟ وہ بے ربط سا بول رہا تھا، اور شدید اضطراب کے عالم میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑے جا رہا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ ہر لمحہ کہتا آئی لو یو، اور مجھے پتہ تھا کہ… لیکن ماما تو ہمیشہ سے اپنے فیصلے مسلط کرنے کی عادی تھی۔ یہ ناممکن ہے صبوحی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اور ماما… میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ چلو چل کر چاچو سے بات کرتے ہیں۔ وہ ایک دم پر یقین نظر آنے لگا تھا۔ چاچو، میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ میرا ہاتھ تھامے وہ پاپا کے سامنے کھڑا تھا، اور پاپا نے جو بالکل اچانک مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہو گئے تھے، حیران ہو کر اسے دیکھا۔ یہ پوچھنے کی تمہیں کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ وہ مسکرائے اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اپنے بیٹے کو دیکھے اتنی مدت ہو گئی تھی۔ کیسی ہو اور ماما کیسی ہیں تمہاری؟ وہ جب بھی ملتے تھے ماما کی خیریت ضرور پوچھتے تھے، اور ماما نے تو شاید کبھی ان کے متعلق ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا ہو۔ چاچو، راضی نے پھر انہیں متوجہ کیا، اپنے بیٹے کیسے لگتے ہیں؟ پاپا نے الٹا سوال کر دیا، اور پھر اسے خاموش دے کر خود ہی جواب بھی دے دیا۔ تم تو میری جان ہو راضی، اور مجھے تم پر فخر ہے۔ تو پھر… راضی ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ صبوحی کے لیے مجھے قبول کر لیں۔ پاپا ایک لمحے کو تو اس کی جرأت پر بونچھکا سے رہ گئے تھے۔ بلا شبہ وہ ان سے بہت بے تکلف تھا، بلکہ وہ انہیں اپنے چاچو سے زیادہ دوست سمجھتا تھا، اور بہت عرصہ پہلے جب پاپا یہاں اس گھر میں منتقل ہوئے تھے تو وہ ان کے ساتھ ہی یہاں آیا تھا۔ اپنے گھر تو وہ کبھی کبھار ہفتہ 10 دن بعد جاتا تھا۔ چاچو اکیلے تھے نا، اور اداس بھی، تو میرے ابا نے مجھے چاچو کو دے دیا، اور اب میں چاچو کا بیٹا ہوں۔ ایک بار اس نے مجھے بتایا تھا۔ میں پاپا کی خاموشی پر سہمی سی ان کا رد عمل جاننے کی کوشش میں ان کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ ایک دم پاپا زور سے ہنس پڑے۔ بہت شریر ہو گئے ہو تم۔ اور پھر انہوں نے اٹھ کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا تم میری بیٹی کے قابل ہو؟ اتنی پیاری ہے میری بیٹی۔ یہ تو ہے، لیکن آپ کا بیٹا بھی کم نہیں ہے۔ اس نے کالر سے فرضی گرد جاڑی۔ پاپا کی آنکھوں میں ایک دم خوشی کے تارے جگمگ جگمگ کرنے لگے تھے۔ ہم سوچیں گے۔ پاپا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اور اب تم بھاگو یہاں سے، تمہارے ابا کا فون آ چکا ہے کئی بار، بلا رہے ہیں تمہیں۔ خیریت؟ ہاں خیریت ہے، مونا کے سسرال سے لوگ آ رہے ہیں، دعوت ہے۔ مونا راضی کی بہن تھی۔ اور کیا آپ نہیں چلیں گے؟ میں کچھ دیر سے آؤں گا، صبوحی کو ڈراپ کر کے۔ میں نے کالج سے گاڑی واپس بھیج دی تھی، اور اس روز پاپا بہت خوش تھے۔ وہ جیسے مجھے وہاں اس اپنے گھر میں دیکھنے کا خواب دیکھنے لگے تھے، اور یہ کتنا اچھا ہوگا صبوحی۔ اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن میں رونے لگی۔
ماما تو میری منگنی آتی سے کرنے لگی ہیں اور تمہیں آتی پسند نہیں ہے۔ پاپا کی سوالیہ نظریں میری طرف اٹھی تھیں۔ میں نے اس کے متعلق اس طرح کبھی نہیں سوچا۔ تو ٹھیک ہے بیٹا، تم اپنی ماما سے بات کرو پہلے اور پھر میں راضی کے لیے بات کرتا ہوں۔ میں از حد مایوس تھی۔ یہ زندگی تمہاری ہے، صبوحی عورے سے تم نے گزارنا ہے، تمہاری ماما نے نہیں۔ پاپا نے مجھے بہت حوصلہ دیا تھا لیکن بابا سے بات نہ کر سکی۔ راضی کا تو ذکر ہی کیا، میں تو انہیں یہ بھی نہ بتا سکی کہ میں آتش سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور میں نے اس کے متعلق ایسا کبھی نہیں سوچا۔ پاپا ان دنوں از حد پریشان تھے، راضی نے بھی مجھے بتایا تھا۔ آخر تم کچھ کہتی کیوں نہیں ہو اپنی ماما سے؟ میں ان کے سامنے بول نہیں سکتی۔ تو پھر کیا ہوگا صبوحی، تم خاموشی سے آتش سے شادی کر لو گی، اور میں کیا کروں گا؟ وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ مجھے ہی خود کرنا ہوگا سبو، تم کچھ نہیں کر سکتی، کچھ فائدہ نہیں۔ میں نے ہمت ہار دی تھی۔ تم ماما کو نہیں جانتے۔ جانتا ہوں، تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تمہاری ماما انتہائی خود پسند ہیں، اور جس طرح انہوں نے چاچو کی زندگی تباہ کی ہے اس طرح وہ تمہاری زندگی بھی تباہ کر دیں گی۔ پلیز سبو، اپنے لیے سوچو۔ چلو تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، پھر چاچو کے پاس چلتے ہیں۔ تم ایک بالغ لڑکی ہو، تم اپنی ذات کے متعلق فیصلے کر سکتی ہو، اور پھر تم اپنے باپ کے گھر آؤ گی، کسی غیر کے گھر نہیں، اور کل ہی چاچو ہمارا نکاح کر دیتے ہیں۔ نہیں پلیز نہیں۔ میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی، شاید میں اتنی بہادر نہ تھی کہ ماما کی خفگی برداشت کر سکتی۔ اس خیال سے ہی میرا دل بند ہونے لگتا تھا کہ ماما خفا ہوں گی، ناراض ہوں گی۔ تو ٹھیک ہے، پھر مجھے مت یاد کرنا کبھی۔ اس نے غصے سے ریسیور رکھ دیا تھا، اور میں خاموشی سے رونے کے سوا کچھ نہ کر سکی تھی۔ اور اسی شام راضی اپنے والد اور والدہ کے ساتھ آ گیا تھا۔ ماما انہیں دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ تمہاری اور کمال کی نہ نبھ سکی، یہ مقدر کی بات ہے، لیکن ہم راضی کا پروپوزل صبوحی کے لیے لے کر آئے ہیں کہ وہ کمال کی بیٹی ہے، ہماری اپنی ہے، اور راضی پر سب سے زیادہ حق اس کا ہے۔ راضی کے والد جو میرے سگے تایا ہوتے تھے بالکل پاپا کی طرح ہی تھے، اونچے، لمبے، خوبصورت اور نرم خو۔ میں نے پہلی بار انہیں دیکھا تھا۔ ماما نے خلاف توقع ان سے نرم لہجے میں معذرت کر لی۔ صبوحی کا رشتہ تو طے ہے میرے بھتیجے کے ساتھ، پھر بھی آپ سوچیے گا کہ یہ بچوں کی پسند کا معاملہ بھی ہے، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، راضی کے والد جاتے جاتے کہہ گئے تھے، اور ماما سرخ انگارہ آنکھوں کے ساتھ میرے کمرے میں آئی تھی۔ یہ سب کیا ہے صبوحی؟ لیکن میں تو ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکی تھی، بس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ اور یہ ناممکن ہے۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر چلی گئی تھی، اور پھر پاپا نے بھی فون پر بات کر کے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی کہاں اور کس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے۔ اور پھر بہت سارے دن گزر گئے، مجھے لگتا جیسے میرا دل کٹ کٹ کر گر رہا ہو۔ میں زیادہ تر کمرے میں گھسی رہتی تھی، بہت کم کھاتی پیتی تھی، جس سے میرا رنگ زرد ہو گیا تھا اور آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی۔ لیکن ماما کے پاس اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ مجھے دیکھتی اور میرے دل کا لہو انہیں نظر آتا۔ وہ بے طرح مصروف تھی اور آتی کو بھی ساتھ ساتھ لیے پھرتی۔ آتی ان کے ساتھ ہی آفس جاتا تھا۔ آتی کو ماما نے اپنی کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا تھا، اور وہ آتی سے بہت خوش تھیں۔ پھر اچانک ہی انہوں نے میری اور آتی کی شادی کا فیصلہ کر لیا، اور اس کی خبر انہوں نے مجھے صرف 15 دن پہلے دی۔ اس روز وہ کراچی جا رہی تھی۔ میں 2 ماہ تک باہر جا رہی ہوں اور چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے تمہاری شادی کر دوں۔ میں نے وہ اکثر 2 سال بعد باہر کا چکر لگایا کرتی تھی۔ مگر ماما، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں نے بہت آہستگی سے کہا تھا۔ لیکن ماما نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تھا، نہ میری آنکھوں میں پھیلتے آنسوؤں کو، اور نہ میرے لہجے میں بکھرتے درد کو، اور حسب معمول سخت لہجے میں مجھے ٹوک دیا تھا، بحث نہیں کرو سبو، تم آتی کے ساتھ خوش رہو گی۔ اور ان کے جانے کے بعد پاپا آ گئے تھے، اور گھر سے جانے کے بعد پہلی بار جیسے انہیں میرے دل کے کٹنے کی خبر ہو گئی تھی، پاپا میں ایک دم ان کے سینے سے جا لگی، اور بہت دیر تک یوں ہی ان سے لپٹی روتی رہی، اور وہ ہولے ہولے مجھے تھپکتے رہے۔ جب انہوں نے مجھے الگ کیا تو ان کی اپنی آنکھیں بھی خون رنگ ہو رہی تھی۔ صبوحی بیٹا، آتی اچھا لڑکا ہے، میں اس سے ملا ہوں، نرم خو اور محبت کرنے والا، بہت ذمہ دار ہے، وہ یقیناً تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ میں نے شوقی نظروں سے انہیں دیکھا تو انہوں نے نظریں چرا لی۔ تمہاری ماما کبھی نہ مانتی سبو، میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور مجھے بہت پہلے ہی تمہیں روک دینا چاہیے تھا، تمہیں اور راضی کو، لیکن پتہ نہیں کیوں میں خواب دیکھنے لگا تھا، اتنا خوشگمان کیوں ہو گیا تھا کہ تمہاری خاطر وہ۔ لیکن نہیں روشن آرا، انتخاب کبھی بدل نہیں سکتی، اس نے صرف اپنی ذات سے محبت کی ہے، اور اسی آئینے میں سب کو دیکھتی ہے، ہمیشہ بلندی پر کھڑے رہ کر اسے باقی سب لوگ بونے نظر آتے ہیں، بے وقوف اور کم عقل۔
پاپا باتیں کرتے کرتے یکدم چپ ہو گئے۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہیں یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ راضی کی تجویز مجھے قبول نہیں ہے صبوحی، میں تمہاری ماما کو توڑنا نہیں چاہتا، نہ ہی تم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے راضی کو امریکہ بھجوا دیا ہے اور مجھے لگا جیسے میرا دل ڈوب رہا ہو نیچے ہی گہرائیوں میں۔ پاپا نے میرے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیے۔ گھر بہت مشکل سے بنتے ہیں سبو، اور بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں، ذرا سی بے احتیاطی سے۔ کوشش کرنا کہ تمہارا گھر کبھی نہ ٹوٹے، آتی کا بہت خیال رکھنا، اس کی عزت نفس کو بھی کبھی مجروح نہ کرنا۔ اس کا خیال رکھو گی تو وہ بھی تمہیں بہت محبتیں دے گا، اس کا کوئی نہیں ہے، وہ سارا کا سارا تمہارا ہو جائے گا، بس اس کا بہت دھیان رکھنا۔ وہ اپنوں سے بچھڑا ہوا ہے، اس کا دل بہت نازک ہو چکا ہے۔ میں نے تمہارے لیے ایک خوبصورت گھر خریدا ہے، میری طرف سے تمہارے اور آتی کے لیے گفٹ ہے تمہاری شادی کا۔ اگر ہو سکے تو اپنے الگ گھر میں منتقل ہو جانا، اسے اپنی مرضی سے سجانا سنوارنا۔ پاپا کی آواز بھر آ گئی تھی اور میرا دل بھی بھر آیا تھا۔ خاموشی سے آنسو میرے رخساروں کو بھگوتے جا رہے تھے۔ پاپا نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو پونچھے تھے اور 5 لاکھ کا چیک دیا تھا کہ اپنی مرضی سے شاپنگ کر لوں شادی کے لیے، لیکن میں نے تو کبھی بھی اپنی مرضی سے شاپنگ نہیں کی تھی، سو شادی کی بھی ساری شاپنگ ماما نے ہی کی تھی۔ اور میرا کتنا دل چاہتا تھا کہ اس روز پاپا بھی ہوتے، لیکن پاپا نہیں آئے تھے۔ حالانکہ بابا نے بھی اور میں نے بھی ماما سے کہا تھا کہ وہ پاپا کو بھی بلوائیں، لیکن شاید انہوں نے نہیں بلوایا تھا۔ جب میں پارلر جا رہی تھی تو پاپا کا فون آیا تھا اور انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دے کر پھر سے آتی کا بہت خیال رکھنے کو کہا تھا، اور میری تو سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ میں آتی کا کیسے خیال رکھوں۔ وہ صبح ماما کے ساتھ ہی آفس چلا جاتا تھا، آتا تو میں اسٹوڈیو میں ہوتی۔ دراصل ماما کا خیال تھا کہ مجھے اپنی تصاویر کی ایک ایگزیبیشن نمائش کرنا چاہیے، اس کم عمری میں شہرت ملنے کی اور ہی بات ہوتی ہے، سو میں مصروف رہتی تھی۔ بہت نرم خو اور سادہ مزاج تھا، پاپا صحیح کہتے تھے، وہ چاہتا تھا ہم کہیں گھومنے جائیں، کاغان یا سوات، لیکن ماما کا خیال تھا یہ ضروری نہیں ہے، پھر کبھی چلے جانا، پہلے کام مکمل کر لو۔ اس نے ماما سے اصرار نہیں کیا تھا، حالانکہ اس نے سوات کے لیے سیٹیں بھی بک کروا لی تھی، مگر وہ کئی دن تک چپ چپ سا رہتا تھا۔ ہمارے درمیان تو بہت کم بات ہوتی تھی، کئی دفعہ تو ہم دونوں ایک ایک گھنٹہ خاموش بیٹھے رہتے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے صبوحی جیسے تم خوش نہیں ہو میرے ساتھ، ایک روز اس نے انتہائی افسردگی سے کہا تھا۔ تم اتنی چپ چپ رہتی ہو اور اتنی اداس، میں تو ہمیشہ سے ایسی ہی ہوں آتی، دراصل میرا مزاج۔ ہاں، اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ میں جانتا ہوں صبوحی، ہم کبھی آپس میں نہیں لڑیں گے اور کبھی علیحدگی اختیار نہیں کریں گے تاکہ ہمارے بچے احساس محرومی کا شکار نہ ہوں۔ میں تمہارے سارے دکھوں کو اپنے دل میں اتار لینا چاہتا ہوں اور تمہارے سارے خلا اپنی محبتوں سے پر کر دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں اپنی خوشیاں دینا چاہتا ہوں کہ تمہارا دامن تنگ ہو جائے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں تمہارے لیے۔ اور اس سمے اس کی آنکھوں میں جگنو سے چمکنے لگے تھے اور پورا چہرہ روشن روشن سا ہو گیا تھا۔ مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں صبوحی، میں اور تم ہم دونوں اکلوتے تھے، لیکن ہمارے بچے اکلوتے نہیں ہوں گے۔ اور اس روز پہلی بار اس کی موجودگی میں میرا دل زور سے دھڑکا تھا اور میرے رخساروں پر آگ سی دہک اٹھی تھی اور پلکیں بوجھل ہو گئی تھی، اور وہ بہت دیر تک یوں ہی میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا تھا۔ اور اب رات میں اسے یہی خوشخبری تو دینا چاہتی تھی، لیکن پہلے وہ اپنی باتیں کرنے لگا اور پھر میری پلکیں نیند سے بوجھل ہو گئیں، اور جانے کب میں اس کی باتیں سنتے سنتے سو گئی۔ اور اب وہ کہیں جانے کی بات کر رہا تھا، لیکن کہاں، یہ تو اس نے بتایا ہی نہیں تھا، اور مجھے تصویر بنانا تھی اور میرے پاس صرف 6 دن تھے۔ پتہ نہیں اب بھی میں تصویر کو ٹچ دے سکوں گی یا نہیں۔ میرے اندر مایوسی تہ در تہ کر کے اترنے لگی اور میں بہت دیر تک آنکھیں موندے کرسی پر جھولتی رہی، یہاں تک کہ بابا نے آ کر اسٹوڈیو کی لائٹیں جلا دیں۔ بیٹا، اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ یوں ہی بابا، میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آتی میاں ناراض ہو کر گئے ہیں؟ نہیں تو، میں نے ذہن پر زور دیا، ہمارے درمیان تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، بابا مطمئن ہو گئے، پھر شاید وہ کمپنی کے کام سے گئے ہوں۔ ہاں، کمپنی کے کام سے، میں چونکی۔ وہ تو کسی جاب کا ذکر کر رہا تھا، لیکن بھلا اسے کسی جاب کی کیا ضرورت ہے؟ یقیناً میں نے غلط سنا ہوگا۔ اور بیٹا، آپ نے اپنی دوائیں لی؟ نہیں تو بہت بری بات ہے۔ وہ خفا سے ہو گئے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ ناراض ناراض سی میری دوائیں لینے چلے گئے، اور بابا ہی تھے جو مجھے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ انتخابی منزل کے قریب ہی ڈاکٹر آصفہ کا کلینک تھا۔ میرے کئی دنوں سے طبیعت خراب تھی، چکر آ رہے تھے اور دل بے حد خراب سا رہتا، جیسے ابھی متلی ہو جائے گی۔ روشن آرا کو تو کچھ خیال نہیں، اور یہ آتی میاں کو بھی اتنا مصروف کر رکھا ہے انہوں نے۔
بابا میری حالت دیکھ دیکھ کر بڑبڑاتے رہتے اور روز مجھے تاکید کرتے تھے کہ میں آتی سے کہوں کہ وہ مجھے ہاسپٹل لے چلے اور کسی اچھے سے ڈاکٹر سے میرا چیک اپ کروائے، مگر مجھے یاد نہ رہتا کہ مجھے آتی سے کہنا ہے کہ وہ مجھے ہاسپٹل لے چلے۔ اس روز میری طبیعت بہت خراب تھی، صبح سے الٹیاں کر کر کے مجھے بے حد کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ کھڑی ہوتی تو آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگتے۔ تب میں نے سوچا یہ قریب ہی تو کلینک ہے، آخر میں خود کیوں نہیں چلی جاتی ڈاکٹر کے پاس، شاید میں مرنے والی ہوں، میں نے سوچا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا نے مجھے جاتے دیکھا تو وہ خود ہی ساتھ چل پڑے، کسی کو کسی کا خیال نہیں۔ اور یہ روشن آرا کتنا پیسہ اکٹھا کرے گی اور پھر کس کے لیے، جو ہے وہ ہی نہیں رہی تو۔ وہ راستہ بھر بڑبڑاتے رہے تھے۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کی والدہ، ہسبینڈ یا ساس؟ ذرا انہیں بلوائیں۔ ان میں سے تو کوئی نہیں، بابا ہیں۔ دراصل ماما تو کراچی گئی ہوئی ہیں اور میری ساس ہیں ہی نہیں۔ اوکے ڈاکٹر آصفہ ذرا سی دیر کو حیران سی ہوئی۔ آپ ماں بننے والی ہیں؟ اور میں حیران کی انہیں دیکھتی رہ گئی اور ان کی ہدایت سنتی رہی تھی، اور پھر اچانک ہی میرے اندر خوشی اور مسرت کی لہر سی اٹھی تھی، اور بہت دنوں بعد میں نے اپنے اندر رنگوں کی پھوار برستے محسوس کی تھی۔ اور آتی کتنا خوش ہوتا۔ اسے سن کر ایک بار پھر مجھے آتی کا خیال آ گیا تھا اور مجھے افسوس ہونے لگا تھا کہ میں اسے اب تک کیوں نہیں بتا سکی کہ۔ اور تب ہی بابا میری ساری دوائیں لے کر آ گئے اور خود سب دوائیں کھلائیں اور اصرار کیا کہ کھانا کھا کر آرام کروں، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ آج میں اسٹوڈیو میں ہی رہوں گی اور کھانا نہیں کھاؤں گی، بس 2 سلائس بنوا کر بھجوا دیں۔ پہلے بھی جب کبھی میں دیر تک کام کرتی تھی تو آتی کے اس ڈسٹرب ہونے کے خیال سے اسٹوڈیو میں ہی سو جاتی تھی۔ ایک طرف کارپیٹ پر میں نے میٹرس بچھا رکھا تھا۔ اپنی صحت کا خیال نہیں اور کام کیے جائیں گی، بابا بڑبڑاتے رہے، اور میں نے اٹھ کر ایزل پر نیا کینوس لگایا اور کام کرنے لگی۔ اور پھر کتنے ہی دن گزر گئے، مجھے تو کچھ ہوش نہ تھا۔ ماما کے آنے میں صرف 1 دن رہ گیا تھا جب میں نے تصویر مکمل کر کے اسے دیکھا۔ امید کے سارے رنگ اس تصویر میں موجود تھے۔ ننھی بچی کی آنکھوں میں اس کے جگنو دمک رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنیاں ہر چیز کو روشن کر رہی تھی۔ دھنک کے سارے رنگ امید کا لبادہ پہنے دھرتی پر اتر آئے تھے۔ ایک ننھا سا فرشتہ آسمان سے امید کا پیغام لے کر اتر رہا تھا اور اس کے سفید لباس اور پروں سے بھی رنگ اور روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ میری تصویر مکمل تھی۔ مطمئن ہو کر جب میں نیند سے بوجھل آنکھیں لیے اپنے بیڈ روم میں آئی تو سائڈ ٹیبل پر نیلے رنگ کا لفافہ دیکھ کر حیران ہو گئی اور اسے کھول کر مندی مندی آنکھوں سے پڑھا۔ یہ آتی کا خط تھا جسے گئے اتنے روز ہو گئے تھے اور اتنے سارے دن میں تصویر بنانے میں مگن رہی تھی اور میں نے اس کی کمی محسوس ہی نہیں کی تھی۔ صبوحی، اس نے لکھا تھا، میں جا رہا ہوں، میں نے زنجیریں کاٹ دی ہیں اور اپنا آپ کو چھڑا لیا ہے، بلکہ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے تم نے بھی اپنا آپ اپنی ماما کے پاس گروی رکھ چھوڑا ہے۔ میں چاہتا تھا سبو تم بھی اپنے آپ کو آزاد کر لو، ہم اپنی زندگی جئیں ماما کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن کر نہیں۔ جب سے میں یہاں آیا تھا مجھے لگتا تھا جیسے میں اپنا آپ کہیں رکھ کر بھول گیا ہوں، جیسے میری اپنی کوئی خواہش کوئی مرضی نہیں۔ میں انجینئر بننا چاہتا تھا، ماما نے کہا نہیں تمہیں MBA کرنا ہے۔ مجھے شوق و چنگ، چنچل اور بااعتماد لڑکیاں پسند تھی، لیکن ماما نے کہا آتی تم اور سبوحی ایک دوسرے کے لیے بہت موزوں ہو۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی خاص جذبہ نہ تھا سبو، لیکن جب تم میری زندگی میں شامل ہو گئی تو ہولے ہولے میری دھڑکنوں میں بھی سما گئی، میرے دل میں اتر آئی۔ سبو میں تمہیں دیکھتا تو مجھے لگتا جیسے تم کوئی لڑکی نہ ہو جیتی جاگتی، بلکہ قربان گاہ کے لیے مخصوص کی گئی بھیڑ ہو، معصوم، یا پھر ماما کی کوئی غلام، ان کا ہر حکم کو بجا لانے کی پابند۔ کبھی کبھی مجھے تم پر غصہ بھی بہت آتا جب تمہارا انتظار کرتے کرتے میں تھک جاتا اور تم اسٹوڈیو میں ماما کے حکم پر کام کر رہی ہوتی، لیکن پھر میں تمہاری تھکی ہوئی صورت دیکھ کر میں چپ کر جاتا۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا سبو، اپنے لیے اور تمہارے لیے، کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے اور ان دیکھی غلاموں کی زنجیروں کو کاٹ دینا ہے۔ میں نے جاب کر لی ہے، کراچی کی ایک پرائیویٹ کمپنی میں۔ 15 دن بعد مجھے جوائن کرنا ہے۔ میں پرکشش تنخواہ اور بے شمار سہولتیں۔ سبو، آؤ ہم اپنی چھوٹی سی دنیا الگ تخلیق کریں اور اس دنیا کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور مسرتوں کے پھولوں سے سجا لیں۔ میں نے سوچا تھا یہ 15 دن ہم خوب گھومیں گے، سیر کریں گے، لیکن سبو میں جا رہا ہوں، میں تمہاری خاطر بھی اب یہاں نہیں رک سکتا۔ مجھے لگتا ہے جیسے یہاں میرا دم گھٹ جائے گا۔ کیا تمہارا دم نہیں گھٹتا سبو؟ کیا تم اپنی زندگی نہیں جینا چاہتی؟ میں تمہیں بتانے گیا تھا سبو کہ میں جا رہا ہوں، لیکن تم نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی خود میرے ساتھ چلنے کو کہا۔ سبو، اگر آنا چاہو تو اس نمبر پر مجھے رنگ کر لینا۔ کراچی جانے سے پہلے میں کچھ دن یہاں رکوں گا۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔
تم قربان گاہ کے لیے مخصوص کی گئی معصوم بھیڑ، لیکن میں یہاں رہ بھی نہیں سکتا۔ مجھے خوف ہے کہ اگر آج میں رک گیا تو پھر کبھی بھی یہ زنجیریں نہ کاٹ سکوں گا۔ چلی آؤ سبو، زندگی بہت خوبصورت ہے، آؤ ہم اس کی خوبصورتیوں کو اپنے دامن میں بھر لیں۔ اور بہت دیر تک خط ہاتھ میں لیے میں ساکت بیٹھی رہی۔ میری بند ہوتی آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی اور مجھے لگا جیسے میرا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، جیسے میرے اندر جلتی کوئی نامعلوم سی روشنی ایک دم بجھ کر اندر اندھیرا کر گئی ہو۔ میں ایک دم گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور میں نے آتی کا لکھا ہوا نمبر ڈائل کیا۔ آتی، وہ میرا مطلب ہے عاطف صاحب ہیں، وہ اس وقت تو نہیں ہیں، آپ کون؟ اور میں نے ریسیور کریڈٹ پر ڈال دیا۔ میری پیشانی پسینے سے تر ہو رہی تھی۔ تو آتی ابھی یہاں ہی ہے؟ اور میں ایک بار پھر اس کا خط اٹھا کر پڑھنے لگی۔ پتہ نہیں یہ آتی نے کیا لکھ دیا تھا، میں صحیح طرح سے سمجھ نہیں پا رہی تھی اور میرا دل از حد بوجھل ہو رہا تھا اور اندر تاریکی پھیلتی جا رہی تھی۔ اور ماما کے آنے تک میں اس خط کو کوئی 20 دفعہ پڑھ چکی تھی، حالانکہ ماما اگلے ہی روز آ گئی تھی۔ میری تصویر انہیں پسند آئی تھی اور انہوں نے اسے مقابلے میں شمولیت کے لیے بھجوایا تھا، لیکن آتی کے جانے پر وہ از حد غصے میں تھی۔ آتی نے باقاعدہ استعفیٰ دے کر ان کی کمپنی میں کام کرنے سے معذرت کی تھی۔ احسان فراموش، وہ غصے میں ٹہلتی رہیں بہت دیر تک۔ یہ میں تھی جو اسے یہاں لائی تھی، وہاں گھوٹ میں رہتا تو زیادہ سے زیادہ اسکول ماسٹر بن جاتا، اور میں نے سوچا تھا بھائی کا بیٹا ہے اور اب اس کا اپنا کوئی نہیں۔ وہ بہت دیر تک بابا کے سامنے بولتی رہیں۔ بابا خاموش بیٹھے سنتے رہے۔ وہ ماما کا مزاج جانتے تھے کہ اگر اس وقت بولے تو ماما ان کی بزرگی کا بھی خیال نہیں کریں گی۔ وہ تو صبوحی کے قابل بھی نہیں تھا، میں نے سوچا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو بات ادھوری چھوڑ کر کچھ سوچنے لگی اور پھر بابا سے بولی، اس کا پتہ کروائیں ماموں اور اسے طلاق کا نوٹس بھجوا دے، اور اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو خلا کے لیے کیس کر دے۔ روشن آرا بیٹی، بابا نے از حد حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ وہ اس کا دوست ہے یہاں دلدار ٹمن، جس کے پاس وہ کبھی کبھی جاتا ہے، اس سے پتہ کریں، اس کا ٹھکانہ ضرور جانتا ہوگا وہ۔ بابا کی بات کاٹ کر انہوں نے فیصلہ سنایا، مگر روشن آرا بیٹی، تم اس وقت جذباتی ہو رہی ہو۔ تم آتی سے ملو تو اس سے پوچھو تو کہ اسے کیا شکایت ہے۔ میں نے جو کہا ہے ماموں وہی کریں پلیز۔ ماما اپنا فیصلہ سنا کر چلی گئی اور مجھ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ میں جو اس کہانی کا سب سے اہم کردار تھی، جس کا سب سے گہرا تعلق تھا آتی کے ساتھ، جو اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ مجھ سے ماما نے پوچھا تک نہیں کہ کیا میں بھی آتی سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں۔ آج پہلی بار ماما مجھے بہت خود پسند اور خود غرض لگیں، صرف اپنی انا کے خول میں بند۔ میں نے چاہا کہ ماما سے کہوں کہ مجھے آتی سے طلاق نہیں لینا، وہ تو بہت اچھا ہے، بہت مہربان اور شفیق، بہت محبت کرنے والا، لیکن میرے لب کھولنے سے پہلے ہی ماما کمرے سے جا چکی تھی اور میرے اندر کچھ پگھل پگھل کر پانی ہونے لگا۔ میں ہاتھ گود میں دھرے یوں ساکت بیٹھی تھی جیسے میرے ہاتھوں پیروں میں جان ہی نہ ہو۔ بابا نے شوقی نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے انہیں مجھ سے شکوہ ہو کہ میں کیوں نہیں بولی، میں نے کیوں نہیں کچھ کہا۔ لمحہ بھر وہ مجھے یوں ہی شوقی نظروں سے دیکھتے رہے اور پھر باہر چلے گئے۔ میرا جی چاہا انہیں بلاؤں، انہیں آواز دوں اور انہیں منع کر دوں کہ وہ سب کچھ جو ماما نے کہا ہے وہ مت کرے، لیکن میری زبان میرے منہ کے اندر جیسے لکڑی کی طرح اکڑ گئی تھی اور بابا چلے گئے۔ میں کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ میرا دل چاہا میں آتی کو فون کروں، لیکن میرے ہاتھ بھی جیسے پتھر ہو گئے تھے۔ میں سوچتی رہی کہ آتی کو فون کروں، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس سے کیا کہوں، اور ماما نے اسے کہلوا بھیجا کہ وہ مجھے طلاق دے دے، اور میں ماما کو منع بھی نہ کر سکی۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے مجھے ٹوک دیا تھا، بحث نہ کرو سبو، تم کچھ نہیں جانتی۔ مگر ماما، میں ماما کو نہ بتا سکی کہ آتی اور میں اور آتی ایک دوسرے کے لیے ضروری ہو چکے ہیں۔ ہم دونوں کے درمیان ابھی تک بہت زیادہ بے تکلفی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے بغیر انتخاب منزل ایک دم ویران لگنے لگی تھی۔ میں بولائی پھرتی جیسے میرا کچھ کھو گیا ہو، جو تلاش بسیار کے باوجود نہ مل رہا ہو۔ ماما آتی کی خاموشی پر جز بز ہو رہی تھی۔ ماموں، آپ خلا کے لیے کسی وکیل سے بات کریں۔ مگر روشن آرا، ابھی آتی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا خبر ابھی اس سے پیغام نہ ملا ہو؟ کیا عدالتوں میں جانا ضروری ہے؟ روشن آرا، ہر کام میں جلدی نہ کیا کرو۔ ماما اس وقت آفس جا رہی تھی، اس لیے انہوں نے بابا سے بحث نہ کی اور میرا دل اندر ہی اندر ڈوب گیا۔ بابا مجھے بہت دیر تک تعصب سے دیکھتے رہے۔ تم بھی کچھ بولو بیٹا۔ میں نے نظریں اٹھائیں اور پھر اپنے آنسو چھپانے کے لیے چائے کا کپ یوں ہی ٹیبل پر چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی، اور اسی روز آتی کا فون آ گیا۔
یہ کیا ہے سبو؟ وہ بے حد مضطرب، بے حد بے چین لگ رہا تھا۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے یا کہ ماما کا؟ نہیں، یہ تمہارا فیصلہ نہیں ہو سکتا سبو، کبھی بھی نہیں۔ تم بے زبان گائے، تم بھلا کیا فیصلہ کرو گی؟ دیکھو سبو، یہ تمہاری اور میری زندگی کا معاملہ ہے۔ ماما کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگیوں سے اس طرح کھیلے۔ میں ہرگز طلاق نہیں دوں گا سبو، میں نے ان کی زنجیریں کاٹ دی ہیں، میں ان کے کسی بھی فیصلے کا پابند نہیں ہوں۔ لیکن اگر تمہارا بھی یہی فیصلہ ہے تو ایک بار زبان سے کہہ دو سبو، میں تمہیں اپنی زندگی سے علیحدہ کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ لیکن ماما کے کہنے پر نہیں، ہرگز نہیں۔ میں بے آواز روتی رہی۔ سبو، خدا کے لیے کچھ بولو، کچھ تو کہو۔ مجھے پتا ہے نا تم ایسا نہیں چاہتی ہو نا؟ میرے آنسو اور روانی سے بہنے لگے۔ تم رو رہی ہو؟ اس نے ایک دم تڑپ کر پوچھا، شاید اسے آگاہی ہو گئی تھی۔ مت رو سبو، میں پھر فون کروں گا، ابھی تم اپسیٹ ہو، ریلیکس ہو جاؤ، پھر بات کرنا۔ تم نے جو چاہا وہی ہوگا، لیکن پلیز سبو خود فیصلہ کرنا۔ ماما کے ٹرانس سے نکل کر، اچھا خدا حافظ۔ سنو آتی، مجھے تم سے ایک بات کرنا تھی، میں نے ایک دم کہا۔ کیا؟ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ کیا؟ اور میرا دماغ جیسے سن ہو گیا، ہر چیز ذہن سے نکل گئی۔ پتہ نہیں مجھے کیا بتانا تھا، لیکن وہ بے حد ضروری بات تھی آتی۔ اوکے سبو، کارڈ ختم ہو رہا ہے، میں پھر فون کروں گا۔ اور جیسے اس نے فون رکھا مجھے یاد آ گیا کہ مجھے اس سے کیا بتانا تھا، اور میں بے بسی سے فون کو دیکھ کر رہ گئی۔ اور پھر اگلے کئی دن ماما مجھے ساتھ لیے پھری، میری تصویر اول لائی تھی۔ جیم خانہ میں فنکشن تھا اور پھر ماما نے سب کو اس خوشی میں پی سی میں ڈنر دیا تھا، اور بابا نے مجھے بتایا کہ آتی مسلسل مجھے فون کر رہا ہے۔ بیٹا، تمہاری ماما میں لچک بالکل نہیں ہے، لیکن تم اپنا گھر برباد مت کرنا۔ آتی بہت اچھا ہے، اور میں بھی تو اپنا گھر برباد کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ماما تو بہادر تھی، انہوں نے اکیلے زندگی گزار لی تھی، لیکن میں تو بزدل تھی بے حد۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے۔ اس روز ماما آفس سے آئیں تو انہوں نے بتایا، لیکن فی الحال ہم انگلینڈ جا رہے ہیں، واپس آ کر کیس کریں گے۔ اس دوران وکیل ساری فائل تیار کر لے گا۔ انگلینڈ؟ مگر کیوں؟ میں نے لمحہ بلمحہ ڈوبتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں تمہاری تصویر اول آنے پر انگلینڈ کا ریٹرن ٹکٹ ملا ہے، اور مجھے تو یوں بھی جانا تھا وہاں، دونوں اکٹھے چلتے ہیں، تمہاری بھی آؤٹنگ ہو جائے گی، اور پھر وہاں۔ وہ بابا سے مخاطب ہو گئی۔ حسنین بھی ہے، مسز ارباب کا بھانجا، اس سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ پہلے بھی سبوں کے لیے انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی، اور اب جب کہ میں نے انہیں آتی سے خلا لینے کا بتایا ہے تو اب پھر وہ خواہش کر رہی تھی۔ اچھا ہے، سبو بھی دیکھ لے گی اسے۔ یہ ماما کس قدر ظالمانہ باتیں کرتی ہیں۔ میرا دل اب کے جو ڈوبا تو مجھے لگا جیسے ابھر نہیں سکے گا۔ میں نے کرسی کے ہتھے پر ہاتھ رکھا اور پھر میرا سر ٹیبل پر جا لگا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی، اور ماما انتہائی تشویش سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور ڈاکٹر آصفہ اپنا میڈیکل باکس بند کر رہی تھی۔ ان کے لیے ریسٹ بہت ضروری ہے، مس انتخاب۔ ماما خود کو مس انتخاب کہلوانا پسند کرتی تھی۔ اس وقت بھی جب پاپا سے ان کی علیحدگی نہیں ہوئی تھی، وہ مس انتخاب ہی کہلواتی تھی۔ مکمل بیڈ ریسٹ، کم از کم 3 ہفتے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، کیا یہ سفر کر سکتی ہیں؟ اگلے ہفتے ہم لوگ انگلینڈ جا رہے ہیں۔ نہیں، کم از کم 2 ماہ مزید اسے کوئی سفر نہیں کرنا چاہیے، بہت کمزور ہیں، بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ماما نے سر ہلا دیا، لیکن وہ مسلسل کچھ سوچ رہی تھی، اور جب وہ ڈاکٹر کو سی آف کر کے واپس کمرے میں آئیں تب بھی ان کی پیشانی پر کسی خیال سے لکیریں پڑی ہوئی تھی۔ اور تم نے بتایا بھی نہیں سبو، انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیا انہیں اس بات کی خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ آتی کو پتہ ہے؟ انہوں نے مجھے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر بہتر ہے کہ نہیں۔ میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ جب آتی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا ہے تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، میں ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں۔ یوں بھی اگلے سنڈے کے لیے میں نے سیٹیں بک کروا لی ہیں۔ درد کی ایک شدید لہر پیٹ میں اٹھی اور پورے وجود میں پھیل گئی۔ ماما کمرے سے جا چکی تھی۔ انہوں نے مڑ کر مجھ سے پوچھا تک نہ تھا کہ مجھے ان کا فیصلہ قبول ہے یا نہیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ آ گیا جو ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، ہنستا کھلکھلاتا ہوا، اپنے کدکدے ہاتھوں سے میرے چہرے کو چھوتا، اور پھر یکا یک ماما نے اسے میرے ہاتھوں سے چھین لیا اور اس کا گلا گھونٹ دیا۔ نہیں، میں زور سے چیخی۔ بابا شاید کہیں باہر تھے، میری چیخ سن کر بھاگتے ہوئے اندر آ گئے۔ کیا ہوا بیٹی؟ وہ سراسیمہ ہو رہے تھے۔ بابا، میں ان سے لپٹ گئی اور داڑیں مار مار کر رونے لگی۔ ماما نے اسے مار دیا۔
کیا ہوا بیٹا، کیا ہوا؟ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور مجھے تسلی دے رہے تھے۔ شاید خواب میں ڈر گئی ہے میری بیٹی۔ نہیں بابا، ماما نے سچ مجھ سے مار دیا ہے میرے بچے کو۔ میں ابھی تک حواس میں نہیں تھی۔ ہوش میں آؤ بیٹا۔ انہوں نے مجھے ساتھ لپٹا لیا اور ہولے ہولے نرم لہجے میں باتیں کرنے لگے۔ میرے آنسو پہنچے اور پھر مجھے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ ہولے ہولے میں سنبھل گئی۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات تھی؟ اور میں نے بلا جھجک سب کچھ بتا دیا۔ روشن آرا اس قدر بھی ظالم ہو سکتی ہیں؟ بابا کے چہرے پر رنج، حیرت، ملال اور دکھ کے سائے سے پھیل گئے۔ اب پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ میرے اندر تو جیسے کوئی چھریاں چلا رہا تھا اور میں بچھڑ جانے کے کرب سے گزر رہی تھی، جیسے میں اور میرا بچہ، ہم دونوں ایک دوسرے سے بچھڑنے والے ہوں۔ بیٹا، بابا میرے سامنے بیٹھ گئے۔ تمہاری ماں ہمیشہ سے خود پسند تھی، خود پسند اور اپنے فیصلے خود کرنے والی، اور ایسا شاید تمہارے نانا کے رویے نے اسے بنا دیا تھا۔ تمہارے نانا بہت سخت مزاج کے تھے، ساری زندگی ڈکٹیٹر بنے رہے، اپنی مرضی چلائی۔ تمہاری نانی اور تمہاری ماما ان کی زندگی میں اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہ کر سکیں۔ روشن آرا مصورہ بننا چاہتی تھی، انہوں نے اسے ایف اے کے بعد گھر بٹھا لیا۔ وہ تمہارے پاپا سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن تمہارے نانا نے زبردستی شادی کر دی، اور ان کی ضد میں اس نے کبھی تمہارے پاپا کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش نہیں کی، اور ان کی وفات کے بعد روشن آرا ہر چیز کی مالک تھی۔ تمہارے ماموں کو تو پہلے ہی تمہارے نانا آگ کر چکے تھے، اور پھر اس نے اپنی ایجوکیشن مکمل کی۔ جن دنوں وہ اپنا ماسٹرز کر رہی تھی، انہی دنوں میں یہاں آیا تھا تمہاری نانی سے ملنے، اور پھر انہی دنوں تم پیدا ہوئی تھی، اور تمہاری پیدائش کے بعد سے ہی تمہارے پاپا کے ساتھ اس کے اختلافات بڑھ گئے تھے۔ حالانکہ وہ بہت نفیس انسان تھے، مگر روشن آرا کو ان سے اس لیے نفرت تھی کہ وہ تمہارے نانا کی پسند تھے۔ اور اب آتی میاں تو اس کے سگے بھتیجے ہیں، لیکن وہ اپنی بات کی نفی کرنے والے کو معاف نہیں کر سکتی۔ آتی میاں نے اسے استعفیٰ دے کر اس کی توہین کی ہے اس لیے۔ مگر بیٹا تم سمجھدار ہو، شاید وہ تمہاری شادی بھی کر دے، شاید حسنین اچھا لڑکا ہو، شاید شادی صرف دولت کے لالچ میں ہو، کچھ بھی ہو، لیکن آتی میاں بہت اچھے ہیں، بالکل تمہارے پاپا کی طرح نرم خو اور نفیس۔ اور پھر یہ بچہ، یہ تو قتل ہے بیٹا۔ میں نے جھکا ہوا سر اٹھایا، مجھے یوں لگا جیسے میرے وجود کے اندر کہیں ہلچل سی مچی ہو۔ آتی کا فون نمبر؟ ہاں ہے، لکھوا دیا تھا انہوں نے۔ بابا کے چہرے پر خوشی رقص کرنے لگی۔ لاتا ہوں، ابھی لاتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر نمبر لا کر مجھے دیتے ہوئے تاکید کی، فون ضرور کر لینا۔ کتنے پریشان تھے وہ، اور پھر کتنی ہی دیر تک بابا کے جانے کے بعد بھی میں وہ نمبر ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، کبھی ایک دم خوف سے زرد ہو جاتی اور کبھی آنسو رخساروں پر بہہ نکلتے۔ آتی، آخر میں نے ہمت کر کے نمبر ملا ہی لیا۔ سبو، یہ تم ہی ہو نا؟ آتی نے ازحد بے چینی سے پوچھا۔ کہاں تھی تم؟ کب سے ٹرائی کر رہا ہوں۔ کیسی ہو؟ بابا نے بتایا تھا کہ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے اندر جل تھل ہونے لگا۔ بولو نا سبو، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ آتی، آنسو نے میرا حلق سی دیا۔ آتی، میں نے بمشکل کہا، مجھے وہ بات یاد آ گئی ہے جو مجھے تمہیں بتانی تھی۔ وہ تمہیں بچے اچھے لگتے ہیں نا؟ اور میرے رخساروں پر سرخی سی دوڑ گئی۔ اور کیا؟ آتی کی مضطرب آواز میں ایک خوشی کا سا رنگ تھا۔ اور وہ ڈاکٹر آصفہ نے بتایا ہے کہ میں… کیا؟ وہ زور سے چیخا۔ کیا یہ سچ ہے سبو؟ پھر کہو، کیا کہا تم نے؟ کیا میں؟ کیا ہم؟ ہاں ریئلی سبو۔ اس کی آواز خوشی سے کانپ گئی۔ مجھے اس لمحے کا کتنا انتظار تھا سبو، لیکن تم… یک اس کی آواز گر گئی، اور وہ جو تمہاری طرف سے مجھے طلاق دینے… اس کی آواز بھر آ گئی۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد اس نے پھر کہا، ٹھیک ہے سبو، میں آ رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری طرح ہمارا بچہ بھی باپ کی شفقت سے محروم رہے۔ میں اس بچے کی خاطر عمر بھر کے لیے اپنے آپ کو تمہاری ماما کے پاس گروی رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی آواز میں تعصب، دکھ، بے بسی سب کچھ تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لہجے اور انداز میں خود بخود ہی ایک اعتماد در آیا تھا۔ اس بچے نے جو ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، مجھے مضبوط اور توانا کر دیا تھا، اور مجھے اتنا حوصلہ بخش دیا تھا کہ میں اپنے فیصلے خود کر سکوں، اور میں نے وہ اندیکھی زنجیریں کاٹ دی ہیں آتی، اور اپنے رہن رکھے وجود کو آزاد کر لیا ہے۔ سبوہی، آتی کی آواز اور لہجے میں ازحد حیرت تھی۔ سنو، کیا وہاں وہ گھر جو تمہیں ملا ہے ضرورت کی سب چیزیں ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو خرید لو۔ سبوہی، یہاں سب کچھ ہے، سب کچھ۔ میں آ رہا ہوں، میں پہلی فلائٹ سے تمہیں لینے آ رہا ہوں سبو۔ اس کی آواز جذبات سے بوجھل ہو رہی تھی، لگتا تھا جیسے وہ ابھی جذبات کی شدت سے رو دے گا۔ اوکے، میں تیار ہوں۔ میں نے آہستگی سے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا اور ایک پرسکون سانس لیتے ہوئے سر بیڈ کی پشت سے لگاتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔